موضوع ہے وضو کے بارے میں جو بھی اس بات پہ عمل کرے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ قبر کے عذابوں سے، جہنم کی آگ سے قیامت کے دن اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس نے آقا کو بولا کہ یا رسول اللہ، مجھے دعا کرو کہ میں رمضان شریف کے مہینے میں جب بھی میرا انتقال ہو تو رمضان شریف کے مہینے میں ہو۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیوں بچا؟ اس نے بولا کہ سنا ہے کہ جو بھی رمضان شریف کے مہینے میں اس جہاں سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کو اس کا جو بھی گناہوں کا حساب کتاب ہے وہ سب معاف ہو جاتا ہے اور قبر سے ہی وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے۔ وہ صرف ایک مہینہ رمضان شریف کا جیسے ہی شوال شروع ہوگا تو اس کو وہ حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو اس بندے نے بولا کہ صحیح آقا، میں نے یہی سوچا تھا، سمجھا تھا کہ میں رمضان شریف میں مر جاؤں گا تو پوری نہ قیامت میں مجھ سے کوئی گناہوں کی حساب کتاب ہوگا نہ قبر میں ہوگا۔ آقا ایسا کوئی کام ہے کہ میں مر جاؤں تو مجھے اپنے گناہوں کا حساب کتاب اللہ مجھ سے نہیں لے، میں اس کو نہیں دے سکوں؟ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی ایک کام ہے۔ تو پوچھا اس بندے نے، آقا وہ کون سا کام ہے؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا کہ بیٹا، ہر وقت وضو کے ساتھ رہا کرو۔ جب بھی آپ وضو میں ہوں گے اور آپ انتقال کر گئے تو اللہ تیرے سب گناہ معاف کر دے گا اور کوئی بھی تجھ سے حساب کتاب نہیں ہوگا اور آپ جنتی بن جاؤ گے۔ تو بولا آقا، اگر میں رات کو سوتا ہوں تو میرا تو وضو نہیں رہے گا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ جب تم سو تو وضو کر کے سو، اگر آپ نیند میں ہی انتقال کر گئے تبھی آپ کا حساب کتاب نہیں ہوگا، آپ جنتی۔ وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا، میرے اتنے سالوں کے گناہ میرے جو اس کندھے پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا کہ اگر آپ ہر وقت وضو سے رہو گے تو اللہ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور تم خیال رکھو گے، آپ کوئی گناہ نہیں کرو گے تو میرا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ کسی عورت کو ماں بہن بیوی کے سوائے کسی عورت کو ماں بہن بیٹی سمجھ کے دیکھو گے اور کوئی گالی نہیں دو گے تو وضو نہ ٹوٹ جائے، اور اس آنکھوں کا خیال رکھو گے، زبان کا خیال رکھو گے، اس کانوں کا خیال رکھو گے، کوئی ایسی غلط بات نہیں سنو گے کہ وضو نہ ٹوٹ جائے۔ اتنا تم خیال رکھو گے تو آپ ہو جاؤ گے نیک، متقی اور پرہیزگار، اور اللہ آپ کو سب گناہ معاف کر دے گا اور آپ کو جنت فردوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو جتنے بھی بندے کے گناہ ہیں اور باوضو رہتا ہے اور توبہ کرتا ہے گناہوں سے اور وضو سے ہی رہتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور وہ بن گیا نیک، متقی اور پرہیزگار۔ وہ ابھی گناہ کرے گا ہی نہیں، رب تو کریم ہے، رب تو رحمان و رحیم ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ کیا وضو کی چھوٹی فضیلت اور اس کی دیکھو کتنا بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت ہم وضو کے ساتھ رہیں اور ذکر میں لگے رہیں اور 5 ٹائم نماز پابندی سے پڑھیں، اللہ کی قرآن کی تلاوت کریں اور سنیں۔ اگر نہیں آتا ہے تو سنیں گے بھی، اللہ کے قرآن کا ثواب ملے گا، سننے کا اور پڑھنے کا ایک ہی ثواب ہے۔ اور ہم سیکھیں اور پڑھیں اور سنیں اور 5 ٹائم نماز پڑھیں اور روز صبح شام ذکر پڑھیں گے تو اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے گا اور ہمارے سب تکلیفیں، مشکلات حل کر دے گا۔
اور اللہ کے ہم پیارے بندے بن جائیں گے۔ میرے اس باتیں میری اچھی لگی تو اس کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور ایک دوسرے کو شیئر کرو کہ کوئی ایک بھی بندہ میرے اس بات سے وضو والا بندہ بن جائے، نماز والا بن جائے، ذکر والا بن جائے، قرآن والا بن جائے تو اس کا ثواب ہم سب کو ملے گا۔ میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس میسیج کو پھیلاؤ، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو دکھی دن نہیں دکھائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، بیڑا پار۔